أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي وورد عن الإمام الصادق علیہ السلام جعفر ابن محمد، اس کی آواز یہ ہوا کی آواز کھینچ رہا، یہ مائک میں ڈسٹرب کر رہا. عن جعفر ابن محمد فی زیارت سید الشہداء الامام الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء او یوم الاربعین. لقد بذل مہجته فیک لیخرج عبادک من الجہالہ ومن حیرت الضلالہ. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد بن مسلم. ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، 1441 ہجری شروع ہو گیا. چاند نکلا تو اس چاند نے پورے ماحول کو متاثر کیا اور ماحول چاروں طرف عزادار ہو گیا. سیاہ پرچم، سیاہ چادریں، سیاہ لباس، ہر طرف بکھرے ہوئے عزادار. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ نوحے، یہ گریہ، سب پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عزادار ہیں، ان پر کوئی مصیبت پڑی ہے، یہ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں. اور جب یہ منظر ہر سال سامنے آتا ہے تو کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ پرانی باتیں دہرائی جاتی ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں انہی موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سال کے ان 10 مجالس کے عشرے میں عنوان گفتگو رکھا ہے عزاداری ایک عظیم عبادت ہے. فقہی زبان میں اس کو دعویٰ کہتے ہیں. ہمارے ہاں دعویٰ کورٹ میں ہوتا ہے، لیکن علمی زبان میں دعویٰ
کسی بات کو کلیم کرنا کہ یہ ایسا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ دلیل ہونا چاہیے۔ دعویٰ بلا دلیل قبول نہیں کیا جاتا۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے آپ کے سامنے، اور اس دعوے کے اندر 2 دعوے چھپے ہیں۔ میں نے عنوان رکھا ہے عزاداری ایک عظیم عبادت ہے۔ تو پہلا دعویٰ یہ ہے، مجھے اس کی آواز ڈسٹرب کر رہی، مجھے لگتا ہے اس کی ہوا نہیں، اس کی ہوا کا رخ ادھر موڑ دیں، صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہوا سے ہو رہا ہے، اس کو ایسے کر دیں، تھوڑا سا کم کر دیں، دور۔ صلوات بھیجتے رہیے بھائی۔ مجھے ضرورت رکھیے تو ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو اس جملے کے اندر 2 دعوے چھپے ہوئے ہیں، اور جب وہ دعوے قبول کر لیے جائیں تو پھر اس کے بعد مطالبات شروع ہوتے ہیں۔ آپ میری طرف دیکھتے رہیے، وہ سب ہوتا رہے گا۔ ابھی 2-3 دن آغاز میں تجربے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ عزاداری عبادت ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ پھر عبادتیں سب برابر نہیں ہوتی، نیکیاں سب برابر نہیں ہوتی۔ عبادتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے لائق نہیں ہوتی۔ کتنی نمازیں ہیں جو ایسے پڑھی جاتی ہیں کہ پڑھنے والے پہ لعنت کرتے ہوئے جاتی ہیں کہ تو نے مجھے ضائع کیا، تو نے مجھے ٹالا۔ ظہر کا وقت، میری نماز کا وقت 12:08 پہ آتا تھا مثلاً، اور تو نے ڈھکیل کے مجھے غروب آفتاب کے پاس پڑھا ہے۔ میرا نور تو نے مجھ سے چھین لیا اول وقت چھوڑ کے، وقت فضیلت چھوڑ کے۔ تو وہ نماز کوستی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے، اللہ تجھے ضائع کرے۔ یہ جملہ اس کے لیے ہے جو پڑھ رہا ہے مگر صحیح وقت پہ نہیں پڑھ رہا، قضا بھی نہیں کر رہا۔ ہماری تو عادتیں بن گئی ہیں قضا کرنے کی۔ یہ اس کے لیے جو پڑھ رہا ہے مگر جو اس کا صحیح وقت ہے، اول وقت ہے، وقت فضیلت ہے، اس میں نہیں پڑھ رہا۔ تو ہر عبادت اس تک نہیں پہنچتی۔ دعا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا کے لیے جملہ ہے مخ العبادہ۔ جیسے آپ بادام لیں تو بادام میں ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کی گودی ہوتی ہے۔ اخروٹ لیں تو کون چیز اس میں قیمتی ہے اور کیا اس کی اصل ہے؟ اس کا چھلکا اور کور، اس کی بھی قیمت ہے، لیکن جو اس کا گودا ہے، جو آدمی کی کھوپڑی کے اندر یہ جو ہڈی کا ڈھانچہ اس کے اندر جو وہ بھیجا ہے، یہ ہے مخ، جس میں سمٹ کے سب کچھ آ گیا ہے۔ تو دعا کے لیے روایت کا فقرہ یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا، میں بھیجا تو نہیں کہہ سکتا، عبادت کا جسٹ ہے، یعنی ساری عبادتیں سمٹ کے دعا میں آ جاتی ہیں۔ اس کی عبادت اللہ کے سامنے خود کو محتاج سمجھنے کا نام ہے اور اللہ کو سب سے برتر سمجھنے کا نام ہے۔ دعا میں یہ کیفیت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب دعا ہار جاتی ہے، جب تدبیریں بیکار جاتی ہیں، تب محتاج بن کے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ مگر ہر دعا اس تک نہیں پہنچتی، عبادت ہے مگر ہر دعا اس تک نہیں پہنچتی ہے۔ دعاؤں کی چیز کو رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، جن میں سب سے بڑی رکاوٹ دعاؤں کی ہمارے گناہ بنتے ہیں۔ دعائے کمیل میں ہم آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی، کوئی جملہ پورا کرے گا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قیدی بنا کے رکھ لیتی ہیں۔ میرے گناہ دعاؤں کو آسمان میں
جہاں جن بلندیوں پہ جانا ہے مالک کی بارگاہ وہاں تک نہیں جانے دیتی. تو میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا صرف اس بات کی طرف کہ ہر عبادت یکساں نہیں ہوتی، عبادت میں فرق ہوتا ہے. یہی 3 رکعت نماز، یہی 4 رکعت نماز جو ہم نے مغرب عشاء کی پڑھی ہے، یہی میری آپ کی نماز روزانہ اس کی ویلو برابر نہیں ہونے والی. کبھی میری نماز بہت ڈاؤن ہوگی کہ یہاں سے جیسے بڑے میاں یا بڑھاپے کے اولاد، یا میں خود بڈھا ہوں ہاتھوں کو ٹیک کے اٹھتا، اتنا بڈھا بھی نہیں ہوں جتنا اپنے کو کہہ لیتا ہوں. وہ 60-62 سال کا آدمی اتنا بڈھا نہیں ہوتا جتنا مدعا میں نے اپنے کو خود بھی بنا لیا، اور آپ تو مجھے 80-90 کا سمجھتے ہی ہیں. ایک اکثر بڑے میاں ٹائپ کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے 10 سال تو بڑے ہوں گے ہی، جبکہ وہ مجھ سے 10 سال بڑے ہوتے ہیں. تو آپ زیادہ چونکیے گا نہیں، میں 62 کا ہوا ہوں لیکن سٹھیایا نہیں ہوں. 62 کا ہونا اور ہے اور سٹھیانا اور ہے. تو جیسے آدمی کمزوری میں زمین سے اٹھتا ہے، ویسی کبھی کبھی ہماری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے انہیں اتنا کمزور ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اٹھ کے اوپر جا بھی نہیں پاتی. یہیں ٹکی ہوئی بیچاری نماز ہاتھ پیر طاقت لگا رہی کسی صورت اوپر جائے. کیوں کمزور ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کہا تو بس اس کے بعد مسجد سے نکل گئے. اب کبھی بازار میں ہیں، کبھی کھیت میں ہیں، کبھی باغ میں ہیں، کبھی دوست دماغ چوطرفہ دوڑ رہا، زبان خالی یہاں چل رہی. یہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی کہ اوپر جا نہیں پاتی. البتہ اس کے سہارے بھی ہیں. ایک کمزور نیکی کو دوسری مضبوط نیکی اوپر لے جاتی ہے. اگر کمزور نماز ہوئی ہے تو ایک مضبوط صلوات بھیجیے تاکہ اوپر چلی جائے انشاءاللہ. تو میری آپ کی نماز بھی ہمیشہ برابر کی نہیں ہوتی، عبادتیں برابر نہیں ہوتی. عبادتیں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور خمس اور جہاد اور عزاداری اور مجلس اور ماتم اور زیارت اور تبرک اور خیرات اور یہ ساری چیزیں سب کی نیکی سب خود برابر نہیں ہے، عبادتوں میں فرق ہے. اور اس کے بعد یہی ایک عبادت جو ہم آپ کرتے ہیں ہر بار برابر نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت الگ الگ ویلو بنتی ہے. کل جب میزان میں اللہ یہی تو کرے گا، میدان حساب میں تو گنتی جوڑی جائے گی خالی، اتنی نماز اتنا روزہ. اس کے بعد جب وہاں میزان میں جائے گی تب اس کی ویلو نکالی جائے گی. اس نماز کی ویلو کیا ہے، اس روزے کی ویلو کیا ہے. جس کو اگر آپ تو خالی دودھ خرید کے پینا جانتے ہیں، ہم نے بیچا بھی ہے. تو ڈیری والے جب آ کے خریدتے تھے تو دودھ کو پہلے چیک کرتے تھے اس میں کتنی چکنائی ہے، کتنا مکھن ہے، اس اعتبار سے ویلو نکالتے. جیسے سونے کی ویلو نکلتی کتنے کیرٹ کا ہے، ویسی ہمارے ہر عمل کی ویلو نکلے گی یہ کتنے کیرٹ کی نماز ہے، یہ کتنے کیرٹ کی مجلس ہے. اور اس میں سب سے بڑا دخل ہوگا خلوص انسان کو، نیت انسان کو. اگر نیت خالص ہے تو یہ چھوٹی سی عبادت کو بھی بڑا بنا دے گی، اور اگر نیت میں ملاوٹ ہے تو سمندر بھی عبادتوں کو لے کے چلے جاؤ تو قطرہ بھی ہو سکتا بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہ سامنے آنے پائے. ایک آدھ صلوات خود بھی بھیجا کیجئے بھائی. تو عبادت برابر نہیں، اور جو عبادت ایک ہی عبادت ہے میری اور آپ کی برابر نہیں، اور میری اپنی بھی برابر نہیں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے مجلس کا اللہ قبول کرے ساری کمیوں کے باوجود میں ممبر پر آؤں تو میرے دماغ میں نہ کسی کا ڈر ہو اللہ کے علاوہ، نہ کوئی مصلحت ہو مصلحت دین کے علاوہ، اور نہ کوئی پیغام ہو پیغام مذہب اور پیغام حسین کے علاوہ، اور نہ کوئی دل میں ارادہ ہو سوائے رضا پروردگار حاصل کرنے کے علاوہ. آپ فرش ادا پہ آئیں تو آپ کی نیت میں خالی حسین کا پیغام سننا ہو، آپ کی نیت میں خالی دین سمجھنا ہو، آپ کی نیت میں خالی ذکر فضائل سن کے معرفت بڑھانا ہو، آپ کے ارادوں میں مصیبتیں سن کے ان پہ گریہ کر کے جذبہ قربانی پیدا کرنا ہو. ان نیتوں کے ساتھ ہم آئیں تاکہ ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں جانے لائق بن جائے، اور جانے کے بعد پھر قبول ہونے کی منزل آتی ہے. تو عبادت برابر نہیں ہوتی. لہذا میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مجلس عبادت ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے میں نے کہ مجلس عبادتوں کے درمیان کوئی معمولی عبادت نہیں ہے بلکہ عظیم عبادت ہے. میرا جوان سنیں، اس لیے کہ ان کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، سوشل میڈیا پر ان سے چاروں طرف سے ان پر حملے ہوتے ہیں. سوالات سے گھبرانا نہیں چاہیے.
سوالات سے الجھنا نہیں چاہیے، سوالات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، سوالات کا بڑے اطمینان سے جواب دینا چاہیے۔ سوال پہ گھبرائے وہ جس کے پاس سلونی والا نہ ہو، جس کے پاس وہ ممبر ہے جہاں وہ تھا جس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلے جائیں۔ زیادہ ہم کو سوالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سوالات سے گھبرائیں وہ کہ جن کو یہ ڈر تھا کہ کہنا پڑتا تھا کہ اس امت کی بڑھیاں بھی مجھ سے زیادہ جانکار ہیں۔ تاریخ پہ آپ کا کتنی نظر ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا پڑھ کے بھی معاف کریں گے، میں اپنے جوانوں سے بے باکی سے، یہ سب جوان اب میرے بیٹوں کی عمر کے ہیں، اور اگر میری آواز میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بیٹیوں کی عمر کے ہیں۔ 40 سال کی لیمٹ والا میرے بیٹے کی عمر میں ہے، اس سے بھی بڑا ہے تو میرے چھوٹا بھائی ہے، اور جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہی احترام کرتے ہی ہیں۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اب ہم مجلس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کے مقابلے میں ایک اور زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگ کسی واقعے کی طرف ایک جملے میں اشارہ کرتے تھے، پورا مجمع سمجھ جاتا تھا یہ خیبر کی بات ہے، یہ معراج کی بات ہے، یہ شب ہجرت کی بات ہے، یہ ولایت کی بات ہے، یہ تطہیر کی بات ہے۔ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، نہ جانے کیوں اور کیسے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں پہلے پوری کہانی سنانا پڑتی ہے، تب اس کے بعد اس پر کوئی فٹ نوٹ لکھنے کی نوبت آتی ہے۔ اور یہ حالات کیوں ہو گئے میں کہہ دوں، برا نہ مانے میرا جوان، حالات اس لیے ہوئے کہ ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کے ساتھ انگلی پکڑ کے آ کے فرش ادا پہ بیٹھتے تھے، اور بچپن سے مجلسوں میں ان کو پکڑ کے ہم کو ہماری ایج کے لوگوں کو بٹھایا گیا، ہمیں کبھی مجلس سے باہر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، ہم باہر کھڑے نہیں رہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جوان مجلس میں الحمدللہ یہاں مسجد میں سب جوان ہیں، لیکن جو عام طور پر حالات ہیں، جو ہمارے جوانوں کا بڑا طبقہ جن سے عزاداری کی رونق ہے، جن سے عزاداری میں پاور ہے، جن سے عزاداری میں جوش ہے، وہ ہمارا جوان ہے، ہماری انجمنیں ہیں۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میرے بھائی، میرے عزیز، سنو، دین یہاں یہ کالج لیول ہے، یونیورسٹی لیول ہے، یہاں اتنا دین پڑھ کے آؤ کہ یہاں تم تک بات پہنچائی جا سکے۔ یہ تو خطیب کے لیے ہے کہ وہ یہاں چھوٹے بچے کے لیے بھی بات کہے، مگر کل ہمارے بزرگ اشاروں کی بات سمجھ جاتے تھے، آپ کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ اس لیے کہ شروع سے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں، ہمارا جوان باہر کھڑا رہتا ہے کہ کب مجلس ختم ہو تو کب ہم اندر آ کے ماتم کریں۔ تو میرے عزیزوں، سوچو تم دین سیکھنے کی ذریعہ کیا ہے؟ یا قرآن، یا حدیث، یا سیرت۔ 3 جگہ دین سیکھنے کی ہیں، یا قرآن، یا پھر معصومین کے ارشادات حدیث، یا تیسری چیز کیا ہے؟ سیرت معصومین۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے تاریخ ضروری ہے، اور جب قرآن اور حدیث اور سیرت اور تاریخ پڑھیں گے تو عقائد بھی سمجھ میں آئیں گے، پھر احکام بھی سمجھ میں آئیں گے۔ دین کی اصل یہی چیز ہے۔ تو یہ اصل دین ملے گا یا قرآن میں، یا حدیث میں، یا سیرت میں۔ اور یہ تینوں چیزیں کہاں ہیں؟ یہ تینوں چیزیں کس زبان میں ہیں؟ عربی میں۔ کچھ بولا بھی کیجئے بھائی، یہاں سب مریم کہاں سے آ گئی؟ جناب مریم نے روزہ رکھا تھا جناب عیسیٰ کی پیدائش کے بعد، کہ جب بدماش یہودی آئیں بک بک کرتے تو تم کہنا میں خاموشی کی روزہ ہوں، اور اس سے کہنے دینا یہ بولے گا انہیں نپٹا دے گا۔ مگر آپ نے تو خاموشی کا روزہ اب جائز نہیں ہے، بس جناب مریم کے لیے تھا۔ فہرست میں روزے پڑھے جاتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہاں روزہ رکھنے نہیں آئے، آپ یہاں قرآن ناطق کے تذکرے سننے آئے ہیں، جو چپ رہنے کی جگہ نہیں، بولنے کی جگہ ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ دین کی اصلی دین کہاں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں۔ میں حدیث کا لفظ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ حدیث کہتے ہیں معصومین کی بات کو، قول معصوم۔ حدیث کہتے ہیں
فعل معصوم ان کے کام کو، اصل میں اس کے لیے صحیح لفظ ہے سنت. قرآن اور سنت. ہمارے ہاں سنت بولتے ہی لکھنؤ والے تو بہت تیز ہیں، سنت بولتے ہی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. اور ہمارے ہاں سنت اردو میں مستحب کو کہتے ہیں، واجب کے مقابلے میں سنت. لیکن اردو میں ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن جو مذہبی زبان ہے علمی، اس میں سنت کا مطلب ہے قول معصوم، ان کی بات، فعل معصوم جو انہوں نے کیا، اور تقریر معصوم. یہ تقریر معصوم کیا ہے؟ جو یہ روایتی مجتہد ہیں وہ سنیں. یہ روایتی مجتہد آج کل ہمارے یہاں بہت پیدا ہو گئے. کوئی روایت کہیں سن لی، بھیڑ گیا کہ صاحب فتویٰ یہ دیا، روایت تو یہ کہہ رہی ہے. ارے آپ نے ایک روایت پڑھی ہے، انہوں نے 6,500 آیتیں اور 50,000 روایتیں پڑھی ہیں تب یہ فتویٰ دیا ہے. آپ ایک روایت لے آئے، اس کا وہ ترجمہ جو آپ نے مجلس میں سنا تھا وہ دہرا رہے ہیں. تو خطرناک ہے یہ. اگر آپ عربی نہیں پڑھے ہیں تو عربی کے الفاظ اردو میں چولا بدل کے بھی بہت آئے ہیں. عربی میں ان کے معنی کچھ اور ہیں، اردو میں ان کے معنی کچھ اور ہیں. انہی میں ایک یہ ہے. ہمارے ہاں میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے تقریر کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں. تقریر کر رہے ہیں کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو ہمارے ہاں تقریر کیا ہے؟ بولنا. چپ رہنا کہ بولنا؟ بولنا. مگر مذہبی اصطلاح میں تقریر بولنے کا نام نہیں ہے. تقریر ہے جب کسی کے سامنے کوئی عمل انجام پائے اور اس پر وہ چپ رہے اور اس کی خاموشی اس کام کی تصدیق بن جائے. یہ ہے تقریر. تقریر معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے خود نہیں کیا، لیکن میں نے کھڑے ہو کے مثلا چھٹے امام کے سامنے، اللہ وہ دن لائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے سامنے کچھ کریں اور امام ہمارے عمل پہ سکوت اختیار کر کے ہمارے عمل کی توثیق کر دیں. ایک مرتبہ ظہور حضرت ولی عصر کے لیے پرجوش صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من انصارہم وآوانہم ومن المستشہدین بین یدیہ. پروردگار ہمیں وہ دن دے کہ ہم بھی مطمئن ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا امام دیکھ کے چپ ہے، اس کا مطلب ہمارا عمل ٹھیک ہے. یہ دور ظہور معصومین میں، دور حضور معصومین میں یہ موجود تھی بات. امام کے سامنے کچھ کرے کوئی، چھٹے امام کے سامنے زیارت پڑھنا شروع کی. اگر امام چپ رہیں تو اس کا کیا مطلب؟ ہم آپ بہت سی جگہوں پہ کوئی غلط بات اور غلط کام ہوتے دیکھ کے بھی چپ رہتے ہیں. کیوں چپ رہتے ہیں؟ کہ بھائی یہ بوالی آدمی اس سے بولیں گے جھگڑا ہو جائے گا، چھوڑو. تو اس کے ڈر سے، اس کے یا کسی کے ڈر سے چپ رہو. معاشرے میں آدمی کو بہت چپ رہنا پڑتا ہے، معاشرے کے خوف سے، کنبے کے خوف سے، دبن کے خوف سے چپ رہنا پڑتا ہے. تو کبھی آدمی کا چپ رہنا اس کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی آدمی کہ جن سے مجھے چکر، سیٹ صاحب ہیں، ان سے مجھے کچھ وصولی کرنا ہے، اب یہ جو بھی کریں مجھے چپ رہنا، ورنہ یہ مجھے وہ جو ملنے والا وہ نہیں دیں گے. تو یہاں لالچ چپ کراتی ہے. کہیں خوف چپ کراتا ہے غلطی پر جو ہم نہیں بولتے نہیں ٹوکتے ہیں، تو کبھی ڈر چپ کراتا ہے، کبھی لالچ چپ کراتی ہے، کبھی مصلحت چپ کراتی ہے. یہ ساری چیزیں، خوف اور لالچ اور ہوس، یہ ہماری کمزوری پہ بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے چہروں سے ہٹکن نہ آئے. چپ رہنا برائی پر یا لالچ سے ہوگا، یا کمزوری سے ہوگا، یا مصلحت سے ہوگا. معصوم کو ہم ڈرتے کیوں ہیں، ہمیں لالچ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہم سے طاقتور موجود ہے، ہم سے زیادہ جس کے پاس ہے وہ موجود ہے. مگر اللہ امام اس کو بناتا ہے جو اپنے زمانے کا سب سے بہادر ہوتا ہے، تو وہ ڈر کے چپ نہیں رہے گا. اللہ اسے امام بناتا ہے جو اپنے زمانے کا سب سے سخی ہوتا ہے، لہذا وہ لالچ میں چپ نہیں رہے گا. تو چپ برائی پر، خرابی پر چپ رہنے والے جتنی کمزوریاں ہیں امام ان سے پاک ہوتا ہے، صاحب تطہیر ہوتا ہے، لہذا وہ کبھی کسی غلطی پہ چپ نہیں رہ سکتا. لہذا امام کے سامنے جب کوئی کام کیا جائے تو کم سے کم یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، ناجائز
نہیں ہے. اور اگر امام کچھ اور اشارہ کر دے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ پسندیدہ اور مستحب ہے. تو مذہب ثابت ہونے کا ایک ذریعہ قرآن اور دوسرا ذریعہ سنت, اور سنت کے 3 حصے. ایک امام معصوم نبی حضرت معصومہ کہہ دے کہ ایسا کرو یہ صحیح ہے, دوسرے یہ کہ ان کا عمل وہ خود کر کے دکھا دے, اور تیسرا یہ کہ ان کے سامنے ہو اس پر وہ چپ رہیں. اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم. تو ہمارے یہاں تقریر کس کو کہتے ہیں؟ چپ رہنے کو. تو آپ چپ کیوں ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ تقریر ہمارے ہاں کہتے ہیں بولنے کو, اور مذہب میں کہتے ہیں چپ رہنے کو. اب روایتی مجتہد حضرات ہوشیار ہو جائیں, ترجموں کو دیکھ دیکھ کے اجتہاد کرنے والے سوچیں, اگر عربی میں تقریر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے معصوم بولے, حالانکہ وہاں معصوم چپ رہے تھے. تو میرے عزیزو یہ اجتہاد ہے, یہ ایک روایت چھوڑو, اور جو واقعی پورے قرآن جو علی کا غلام ہے جس نے کہا تھا میری 2 انگلیوں کے سامنے پوری کائنات ہے, یہ اس دروازے پہ جا کے کچھ ذرے نجف سے سمیٹ کے لایا ہے. کائنات تو اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں, مگر 40 سال 30 سال اس نے مسلسل قرآن اور حدیث کو اتنا پڑھا ہے کہ جب کوئی حکم خدا پوچھا جاتا ہے تو اس کی نگاہوں میں ساری آیتیں بھی ہوتی ہیں, معصومین کی ساری حدیثیں بھی ہوتی ہیں, اور سیرت معصوم بھی ہوتی. اس میں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لاتا ہے. اسی سمندر سے حکم خدا کے ڈھونڈ لانے والے کو فقیہ کہتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو بات سے بات نکلتی رہی, میں آپ کے سامنے تذکرے کرتا رہا. تو میرے عزیزو, کوئی چیز جو عبادت بنے گی وہ برابر نہیں ہوگی. میں اپنی پچھلی باتوں کو دہرا کے آپ کے ذہنوں کو ادھر ادھر نہ جانے دوں. برابر نہیں ہوگی. اور عبادت ہوگی تو عبادت اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بھی اس میں پاور چاہیے, اور اس میں سب سے بڑے پاور کا نام ہے خلوص, اور اس کے بعد قبول کرانے کے لیے بھی اور صفتیں چاہیے. یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی تب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. عزاداری عبادت ہے. میں جو موضوع ہے اس سے بہت دیر الگ نہیں رہنا, اگرچہ میرے موضوع سے مربوط ہی گفتگو تھی, لیکن بہت دیر اس سے الگ نہیں رہنا چاہتا. عزاداری عبادت ہے پہلا دعویٰ میرا, اور عظیم عبادت ہے دوسرا دعویٰ. عزاداری عبادت ہے. اس سلسلے میں کل بھی ایک بات کہی تھی کہ پروردگار عالم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت کرو. صلوات بھیجو. محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں آدمی خوش ہوتا ہے. میری گود میں میرا بچہ ہے, پیارا ہے, پوتا ہے, پوتی ہے, وہ اگر ہنستا ہے تو میں ہنسنے لگتا ہوں, وہ خوش ہوتا ہے تو میں خوش ہونے لگتا ہوں, اسے تکلیف ہوتی ہے میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں. یہ فطرت بھی ہے, اور اس فطرت کو اللہ نے, اور دین پورا کا پورا فطرت ہے. زبردستی کسی سے محبت نہیں کرائی جا سکتی, نہ کسی سے نفرت کرائی جا سکتی ہے. یہ 2 جذبے ہیں جو نہ طاقت سے انہیں پیدا کیا جا سکتا ہے نہ طاقت سے چھینا جا سکتا ہے. محبت نہ ڈنڈا مار کے کرائی جا سکتی ہے نہ بندوق کی نال رکھ کے چھینی جا سکتی ہے. نفرت نہ ڈنڈا اور تلوار رکھ کے کرائی جا سکتی ہے, نہ نفرت تلوار گلے پہ رکھ کے چھینی جا سکتی ہے. یہ فطرت ہے, اور فطرت کبھی بدلا نہیں کرتی. فطرت جو محبت کی ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے اس سے جہاں آدمی کو کمال دکھائی دیتا ہے. ہر کمال سے انسان کو محبت ہوتی ہے, اور ہر عیب اور نقص اور برائی اور خرابی سے انسان کو نفرت ہوتی ہے. انسان کو اچھا اخلاق جہاں ہو اس سے وہ اچھا لگتا ہے, اس سے محبت ہوگی. جہاں بدماشی ہو, غنڈہ گردی ہو, وہاں نفرت ہوگی. جہاں غریبوں کی مدد ہو اس سے آدمی محبت کرے گا, جو کمزوروں کو ستائے اس سے نفرت کرے گا. تو یہ فطری چیزیں ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے صاحبان تطہیر کے لیے اعلان کر دیا کہ نفرت پیدا ہوتی ہے خرابی برائی گناہ سے, ان کے پاس کوئی برائی ہم آنے نہ دیں گے. اور محبت پیدا ہوتی ہے کمال سے, ہم ان کے پاس سے کوئی کمال جانے نہ دیں گے. اب اگر ہم کو ان سے محبت ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ان صاحبان کمال کا کمال ہے کہ ان کا کمال ہمیں کھینچ کے ان کی طرف لے جائے. اور جو نہیں جاتے یہ ویسے ہی ہیں جیسے چمکتے ہوئے سورج کے سامنے اپنی آنکھوں پہ ہتھیلیاں رکھ لیں اور پھر کہیں سورج کی روشنی کمزور ہے. سورج کی روشنی کمزور نہیں ہے, وہ تو کمال کا سورج اپنے آسمان پہ ہے. تمہارے آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس روشنی کو محسوس کر سکو. محبت فطرت ہے,
اور اس فطرت کو اللہ نے مطالبہ کر کے اسے قانون بنا دیا. اور جب محبت ہوگی تو محبوب کی بیماری ہمارے لیے تکلیف دے، محبوب کی تکلیف ہمارے لیے تکلیف دے، محبوب کی مصیبت ہماری مصیبت. اسی لیے کل میں نے روایت پڑھی، امام نے کہا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہیں، ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے مصیبت میں رنجیدہ ہوتے ہیں. اب محبت کرنا ہے تو پھر اس محبت کا مظاہرہ ہوگا، کبھی خوشی میں خوش ہو کے اور کبھی رنجیدگی میں رنجیدہ ہو کے. لہذا عزاداری حکم خدا ہے، محبت کا عملی مظاہرہ ہے عزاداری. اور ایک بات میں یہیں پہ اور کہہ دوں، اپنے جوانوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے درمیان دشمن نے جو حرکتیں کی ہیں میں پڑھوں گا اس پر، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ سے کہہ سکوں، اور ہم سب کے اللہ مدد کرے کہ ہم ایک دوسرے کے ذہنوں کو صاف کر سکیں. ہمارے درمیان ایک بلا وجہ کی بے شمار بحثیں دشمنوں نے ڈال دی، اور ہم ان بحثوں میں الجھے رہتے ہیں اور اصل مقصد سے دور چلے جاتے ہیں. ان میں ایک بحث ڈال دی گئی نماز اور عزاداری کے ٹکراؤ کی. میں پڑھوں گا انشاءاللہ کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک جملہ صرف یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، خطیب اعظم مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہے، سنے جوان یاد رکھیں. انہوں نے پورا فلسفہ عزاداری کا پڑھ کے کہا کہ چراغ جب جلتا ہے تو تیز آندھی سے بچانے کے لیے تیل کا چراغ، یہ بلب نہیں، آندھی سے بچانے کے لیے لالٹین، چراغ، اس کے ارد گرد چمنی لگائی جاتی ہے، اسے اچھی اردو میں فانوس کہتے ہیں. اگر آپ شمع جلا دیں اکیلی، جو درگاہوں میں جلاتے ہیں، ذرا پنکھا چلا بجھ گئی، لیکن شمع کے ارد گرد اگر آپ شیشے کا ایک چمنی رکھ دیں جسے فانوس کہتے ہیں تو شمع جلتی ہے. ان کا جملہ ہے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو. عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو. حسین آئیں گے تو ان کے ساتھ سجدہ تو خود آ جائے گا. کبھی رسول کا سجدہ آئے گا جو طولانی ہو گیا، کبھی حسین کا سجدہ آئے گا جس میں سر کٹا. حسین آئیں گے تو ان کے ساتھ قرآن تو خود آ جائے گا. کبھی وہ قرآن آئے گا جو حسین کے گھر میں نازل ہوا، کبھی لوحۂ حسین نوک نیزہ کی بلندی سے تلاوت کرتے دکھائی دیں گے. کربلا آئے گی تو حجاب سر پہ آ جائے گا. میرے عزیزو، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. عزاداری ان کی محافظ ہے، وہ عزاداری کے مرہون منت ہے. میں نے ایک جملہ کہا ہے، دین حسین کا مرہون منت ہے کہ دین کو حسین نے بچایا ہے. عزاداری دین، عزاداری کا دینداری عزاداری کے مرہون منت ہے. نماز ہاتھ جوڑے کھڑی، حسین تم نے نہ بچایا ہوتا ہم ختم ہو گئے ہوتے. سجدہ فریاد کر رہا ہے، حسین تم نے سر نہ کٹایا ہوتا ہم مٹ گئے ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے، حسین تم نے نوکے نیزہ پہ ہمیں نہ پڑا ہوتا ہم مٹا دیے گئے ہوتے. تو یہ دینداری ٹکراؤ نہیں کر سکتی، یہ تو مرہون منت حسین کی ہے. جیسے حسین کی مرہون منت ہے دین، ویسے دینداری عزاداری کی مرہون منت ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ کھڑے ہونے کے لائق بعد میں بنے. ان کا عقیدہ جب یہ اماں کے پیٹ میں تھے تبھی بن گیا تھا انہیں نعروں کو سن سن کے. اسی لیے کہتا ہوں کہ لے کے آئیے، انگلیاں پکڑ کے لے کے آئیے. جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آج ہمارے جوان باہر کھڑے رہ جاتے ہیں. دین سیکھنے کا ذریعہ کیا بچا ہے؟ قرآن اور حدیث ہم پڑھ نہیں پاتے، عربی میں ہے، کتاب ہے، اس کے بعد جو اس سے پڑھ کے لکھی جائے. کتاب ابھی تک اس زبان میں اتنی آئی نہیں جو آپ کی زبان اردو ہندی. اردو میں بھرا پڑا ہے دین، لیکن اردو آپ کو آتی نہیں، پڑھنا نہیں جانتے، خالی بولنا جانتے. مدرسے کے مولوی صاحب اگر ذرا دین سکھانے لگیں اور ایک سنٹی مار دیں تو اس سے مار پیٹ ہو جاتی. وہ بھی ڈر گئے. پہلے بزرگ ماں باپ بزرگ محلے کے دین سکھاتے تھے، وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا. اب گھر میں دادا ہی ٹوک نہیں سکتے، بہو لڑنے کھڑی ہو جائیں گی، محلہ تو بہت دور کی بات. تو دین سیکھنے کے جتنے ذریعے بچے بنے تھے وہ کیا ہوئے؟ قرآن عربی آتی نہیں، پڑھ نہیں سکتے، حدیث پڑھ نہیں سکتے، نہج البلاغہ عربی آتی نہیں، پڑھ نہیں سکتے. سارا دین پہلے عربی میں آیا، وہ آتی نہیں، پھر فارسی میں ٹرانسفر ہوا، وہ آتی نہیں، پھر سب سے زیادہ اردو میں آیا، وہ آتی نہیں. تو اب آتا جو ہے اس میں ابھی دین بہت تھوڑا سے آیا ہے. اور انگریزی میں دین
دینداروں سے نہیں آیا ہے، دین بگاڑنے والوں سے اب تک آیا۔ اب الحمدللہ انقلاب کے بعد انگریزی میں دینداروں سے آ رہا، ورنہ یورپ امریکہ کے پروفیسرز کے ذریعے دین پہنچایا گیا، وہ انگریزی میں ہے۔ اسی لیے صرف انگریزی سے دین سیکھنے والے آپ کو ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتے نظر آئیں گے۔ جنہوں نے پرانی انگریزی کتابیں پڑھی، اب نئی انگریزی میں ٹھیک ہے جو اب کتابیں انقلاب کے بعد آئیں وہ سب مذہبی ہیں، شہید مطہری جیسے حضرات کی جو دین کے پہچانے۔ تو اب بہرحال دین سیکھنے کے ذریعہ پہلی بنیاد پر قرآن و حدیث وہ ہاتھ سے چلا، ہمیں بس کا نہیں، عربی آتی نہیں، پھر نہج البلاغہ آتی نہیں، پھر حدیث کی کتابیں آتی نہیں، عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہندی میں، انگریزی میں، گجراتی میں اتنا دین ابھی آیا نہیں ہے، تھوڑا بہت آیا ہے۔ محلے میں پیش نماز کی ہمت نہیں دین سکھائے، نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور محلے کے بزرگ میں ہمت نہیں سکھائے تو اب بچہ کیا ہے؟ ایک مجلس بچی ہے، ایک مجلس بچی ہے۔ زیادہ دو جملے کہنا چاہوں گا، ایک جو مجلس میں آنکھیں بیٹھے ہیں ان سے، اور جو باہر کھڑے رہتے ہیں نوحے اور ماتم کے انتظار میں ان سے، جو بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہی دین، یہی مجلس بچی دین پہنچانے کے لیے۔ لہذا اس مجلس میں عقائد بھی بیان ہونے دو، تاریخ بھی بیان ہونے دو، اخلاق بھی بیان ہونے دو، اسی مجلس میں موعظہ بھی ہونے دو، اسی مجلس میں مناظرہ بھی ہونے دو، اسی مجلس میں فلسفہ بھی پڑھنے دو، اسی مجلس میں احکام بھی پڑھنے دو۔ اس لیے اگر یہ تم نے نہ کیا اور کہا جو ہمیں پسند ہوگا وہ پڑھوائیں گے، تو تمہاری پسند کا دائرہ تمہارے علم میں محدود، تمہارا علم خود محدود۔ مجلس کو ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد، دوسرا لے آئی، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صحیح ہے۔ مجلس کو اپنی فرمائش کے دائرے میں محدود نہ کیجئے، آپ کی فرمائش آپ کے نالج کے دائرے میں ہوگی، اپنے پسند کے دائرے میں محدود نہ کیجئے۔ مجلس کا معیار وہ بنائیے، مولانا وہ پڑھیے جو اللہ کو پسند ہو، جو نبی کو پسند ہو، جو علی کو پسند ہو، جو حسین کو پسند ہو۔ اپنی محدود کر دیں گے تو دین کیسے آپ تک پہنچے گا؟ ایک ہی ذریعہ دین پہنچانے کا بچہ ہے جس کا ذریعہ جو مجلس ہے، اور یہ اللہ کا ڈیزائن کیا ہوا ذریعہ ہے۔ معصوم میں نے کہا ہے کہ اتذکرون اتجلسون وتتحدثون، مجلس کرتے ہو اور ہماری حدیث پڑھتے ہو۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں، پہلے ہماری بھی خواتین بزرگ اب بھی کہتی ہیں کہ کون حدیث پڑھے گا؟ مجلس کی جگہ آج بھی ہماری بول چال میں ہے کون حدیث پڑھے گا، یعنی اس منبر پر آ کے ذاکر اتنا معصوم کی باتیں دہراتا تھا کہ اس کی بات نہیں رہ جاتی تھی، معصوم کی حدیث بن جاتی تھی۔ آج یہ منبر شروع سے آخر تک نہ کوئی اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے، نہ معصوم کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، خطیب آواز دے رہا ہے، میں کہوں گا یہ منبر تمہارے کہنے کی جگہ نہیں ہے، تم اپنی بات اپنے ڈرائنگ روم میں جا کے بتاؤ، اس ممبر سے خدا کی بات بتاؤ، نبی کی بات بتاؤ، علی کی بات بتاؤ، معصومین کی بات بتاؤ۔ لہذا معصومین اپنی پسند کے دائرے مجلس کو محدود نہ کیجئے، دین اللہ کو جو پسند ہے وہ آنے دیجئے اس مجلس سے۔ اور جو باہر کھڑے ان سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے پسند میں بھی کچھ تھوڑا بہت خندر، خیبر، کچھ معراج، کچھ شب ہجرت سن لیا، کچھ تو دین تک پہنچ گیا، ان تک پہنچ ہی رہا ہے، پہنچ گیا کچھ ان تک، مگر جو تم ماتم کے انتظار میں باہر کھڑے ہو، تمہیں عربی نہیں آتی، تمہیں فارسی نہیں آتی، تمہیں اردو نہیں آتی، تم کتاب پڑھتے ہی نہیں ہو، تم دن بھر موبائل پہ کھیلتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کتاب نہیں، موبائل پر آج کل اسرائیلی روایات زیادہ ہیں، اگر اس سے سیکھو بھی دین تو پتہ نہیں کہاں سے دین پہنچو، کون استاد تمہارا یہودی ہو جائے گا کہ عیسائی ہوگا، کہ کس گروپ سے ہوگا تمہیں پتہ نہیں، یہ نقلی مال چل رہا ہوا سب پر۔ تو اگر تم مجلس میں اندر نہیں آئے اور تم نے فرش اعضاء پہ آ کے نہیں بیٹھ کے سیکھا تو پھر کہاں سیکھو گے؟ یہ کمزوری کیوں ہے؟ یہ کمزوری اسی لیے ہو رہی ہے کہ مجلس سے باہر کھڑے رہ کے مجلس میں ماتم کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
خدا کے لیے فرش عزا کو آباد کرو. تم خود ہی تو کہتے ہو کہ زہرا اس فرش پہ آتی ہیں، تو اگر علی اس فرش پہ آتے ہیں، حسین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، تو اس فرش کی برکت سے کیوں محروم رکھتے ہو اپنے کو جس پہ حسین آ کے بیٹھے ہیں، جس پہ ملائکہ بیٹھے ہیں؟ روایات کہتی ہیں جہاں ذکر ہوتا ہے فضائل کا، معصومین کا، حدیث قصہ میں آپ پورا پڑھتے ہیں، ذکر یہ کر رہا ہے، استغفار وہ کر رہے ہیں، دعا یہ فضائل یہ بیان کر رہا ہے، دعا وہ مانگ رہے ہیں. اس مجلس کی فرش کی برکتوں سے اپنے کو محروم نہ کرو. میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے متعدد باتیں کہیں. میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ قرآن اور حدیث دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، اور دین سیکھنے کے لیے اب مجلس بچی ہے، لہذا اسے محدود نہ کیا جائے. باقی تذکرے انشاءاللہ اب کل کروں گا. میں نے آپ کی خدمت پہ اس وقت جو بات کہنا چاہیے، جس کا آغاز کیا تھا کہ عزاداری عبادت ہے. عبادت کہوں گا، پھر عزاداری عظیم عبادتوں میں عظیم عبادت ہے. یہ دوسری بات مجھے کہنا ہے. عزاداری عبادت ہے، اس کا میں نے ایک ثبوت قرآن سے دیا، آیہ مودت پر عمل، آیہ مودت پر عمل، حکم خدا. اللہ کہہ رہا کرو محبت، تو محبت جب ظاہر ہوگی تو کیسے ظاہر ہوگی؟ خوشی میں خوش ہو کے اور رنجیدگی میں رنجیدہ ہو کے. اسی ضمن میں میرے دماغ میں بات آئی جو میں نے اپنے جوانوں سے کہنا چاہی کہ ایک ٹکراؤ عزاداری اور دینداری کا، عزاداری اور نماز کا ہو گیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ نماز فروع دین میں ہے اور عزاداری، بولیے، عزاداری اصول دین میں ہے، یہ کہا جاتا ہے. مگر میں اپنے جوانوں کو ذرا توجہ سے سننا، اور نہ سمجھ میں آئے تو میرا نمبر نوٹ کرو، 9415306997. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 9415306997. واٹس ایپ پہ بھی ہوں، حیدر صفی @gmail. میرا نام الٹ دو، صفی حیدر کے بجائے حیدر صفی، HAIDER صفی SAFI، حیدر صفی @gmail.com. ان پر رابطہ کرو. خدا کے لیے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوں، جو پڑھے اس سے پوچھو. ہم پڑھے تو دوسرے مولوی سے نہ پوچھو جا کے وہ کیا جانے ہم نے کیا پڑھا تھا. جس دن آپ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں گے اسی دن میں ممبر سے فضول باتیں کرنا چھوڑ دوں گا. اور میری فضول باتوں کو آپ جب دوسروں سے پوچھیں گے تو یہ ماحول بگڑتا چلا جائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ عزاداری ہے فروع اصول دین میں، اور نماز ہے، روزہ ہے فروع دین میں. ایک غلط فہمی ہے. اصول دین کسے کہتے ہیں؟ اصول دین عقائد کا نام ہے. عقائد، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عقائد کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ دل اور دماغ سے تعلق رکھنے والی چیز کا نام ہے. عقیدہ وہ ہے جو آدمی دلیلوں کے ذریعے جس چیز پر اطمینان حاصل کر لیتا ہے، ایک نظریہ قائم کرتا ہے. دلیلوں کے ذریعے جو نظریہ قائم ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اصل میں عقیدہ عربی میں کہتے ہیں گرہ لگانے کو. عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں. عقدہ اور عقیدہ یہ گرہ ہے. تو چونکہ پکی دلیلیں توحید پر ہیں اور میرا دماغ مطمئن ہے کہ اللہ ایک ہے، تو توحید میرا عقیدہ ہے. چونکہ پکی دلیلیں نبوت پر ہیں، میرا دماغ مطمئن ہے کہ رسالت ہے، پیغمبر رسول ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے. پکی دلیل ہے کہ غدیر سے لے ذوالشیرہ سے لے کے اور وفات کے بستر تک قدم قدم پہ ان کو ولی بنایا ہے اور ولایت کا اعلان کیا ہے اور اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں. مجھے اطمینان ہے کہ علی ولی ہیں اور ان کی اولاد امام ہے اور ولی ہیں، لہذا امامت میرا عقیدہ ہے. قرآن مجید سے لے کے میری عقل تک قیامت کا یقین دلاتی، لہذا یہ میرا عقیدہ ہے. تو عقیدے کا تعلق کاہے سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے. عقیدے کا تعلق آنکھ سے ہے، کان سے ہے، زبان سے، کاہے سے ہے؟ بولیے. دل و دماغ سے. دماغ سوچ کے ڈیزائن کر کے مضبوط کرتا ہے، دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو، اب نہیں جانے دیں گے. خالی دماغ کا مطمئن ہونا بے عقیدہ نہیں بنتا جب تک دل مطمئن نہ ہو. دماغ تو کافروں کے بھی مطمئن تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، منافقوں کی بھی انہیں پتا تھا ان بدماشوں کو کہ یہ ہیں اللہ کے رسول، مگر دل نہیں مانتا تھا. ایک وقت ان کا جب دل و دماغ دونوں مضبوطی پکڑ لے وہ عقیدہ ہے. تو توحید عقیدہ، رسالت عقیدہ، امامت عقیدہ، قیامت عقیدہ، عدالت عقیدہ، معاد عقیدہ، برزخ عقیدہ، حساب و کتاب عقیدہ، یہ سب عقیدے ہیں. اس کا کہیں ہمارے ہاتھ پیروں سے کوئی رشتہ ہے؟
فروع دین کیا ہے؟ نماز. دل سے ہے تعلق اس کا. نماز کا کیا ہے تعلق؟ کا تکبیر کہتے ہیں شروع ہوتی تو ہاتھ، زبان، دماغ، کھڑے ہوئے پیر، پورا بدن، تلاوت کی زبان، پھر رکوع میں گئے پھر پورا بدن، تو ہاتھ، پیر، دل، آنکھ، کان، ناک، یہ عمل میں ہوتے ہیں. عمل دل سے نہیں ہوتا، دماغ سے نہیں ہوتا. عمل ہاتھ پیروں سے، اعضاء و جوارح سے ہوتا. تو اصول دین وہ ہیں جو دل سے، دماغ سے جڑے ہوں، اور فروع دین وہ ہیں جو ہاتھ پیروں سے، اعضاء و جوارح سے انجام دیے جائیں. توحید کیا ہے؟ عقیدہ. نماز کیا ہے؟ عمل. توحید ہے اصول دین میں، نماز ہے فروع دین میں. جب میں نے اللہ کو مانا اور ایک مانا تو میرا یہ عقیدہ مجھے عمل کی راہ پہ لایا کہ میں نے سجدہ کیا، رکوع کیا، نماز پڑھی. تو وہ ہے عقیدہ، یہ ہے عمل. میں نے اللہ کو مانا تو میں حج کرنے گیا، میں نے اللہ کو مانا تو میں نے روزہ رکھا، میں نے خیرات کی، میں نے خمس دیا، میں نے جہاد کیا. یہ وہ ہے عقیدہ، یہ ہے عمل. تو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عقیدہ توحید سے پیدا ہونے والے عمل کا نام ہے، ویسی عزاداری دل سے نہیں جڑی ہے. عزاداری تو محبت دل میں ہے. یہ عزاداری آنکھوں سے آنسو بہنے کا نام ہے، یہ رونے کا نام ہے، یہ ماتم کرنے کا نام ہے. تو یہ ماتم، یہ گریہ، یہ فریاد، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ ذکر مصیبت، یہ عمل ہے. یہ سب عمل ہیں، ہاتھ پیروں سے، اعضاء و جوارح سے انجام دیے جا رہے ہیں. تو جیسے نماز عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے، ویسے ہی عزاداری عقیدہ امامت و ولایت کا نتیجہ ہے. لہذا اس مقابلہ ہی غلط ہے، مقابلہ ہی غلط ہے. عزاداری عقیدہ ولایت کا نتیجہ ہے، اور نماز عقیدہ توحید. البتہ عزاداری بھی عقیدہ توحید کا نتیجہ. نہ اللہ کو مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ رسول کو مانتے، نہ امام کو مانتے. امامت تک پہنچے اللہ کو مان کے، اور صحیح خدا کی توحید تک پہنچتے امام کو مان کے. ہم امامت تک پہنچے توحید کو مان کے، مگر بہت سے لوگ صحیح توحید تک بھی نہیں پہنچ پائے، اس لیے کہ انہوں نے امامت کو نہیں مانا. وہ امامت پہ پیچھے چلے گئے. ان کا ایک دوسرے سے رشتہ جڑا ہوا ہے. معرفت پروردگار آئے گی سچ میں تو معرفت امام تک پہنچائے گی، اور معرفت امام آئے گی تو معرفت پروردگار تک پہنچا کے رہے گی. یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں، میں نے بہت سے تذکرے آپ کے سامنے کر دیے. میں نے آج آپ کی خدمت جو بات کہی کہ آیہ مودت دلیل ہے، آیہ مودت کے بعد ایک آیات کے سلسلے میں ایک دلیل اور دے کے اور آج آپ کی زحمت کو ختم کروں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمیں جو ہدایات دی ہیں، ان میں ہدایات کا ایک سلسلہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے، ہم اکیلے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہمیں دوسروں کے ساتھ رہنا ہے. تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ دوسرے جو ہیں جن کے ساتھ تمہیں رہنا، ان سے تمہارا رشتہ کیا ہونا چاہیے. جمادات، پتھروں سے، زمین سے تمہارا رشتہ، درختوں سے، جانوروں سے، انسانوں سے، کفار سے، غیر کفار سے، ملد سے، دیندار سے، بے دین سے، سب سے اس نے نظام زندگی بتایا تمہارے رشتے کیا ہونا چاہیے. تو اللہ کی برترین مخلوق یہ ہیں، ان سے اونچی کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور ہم ان کی امت میں ہیں. وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں. تو ان سے ہمارے رشتے ہیں. تو یہ رشتے کیسے کیسے ہونا چاہیے، میں جلدی سے اپنے جوانوں کو سناؤں، یاد کر کے اٹھنا انشاءاللہ. پہلا رشتہ ہے، اللہ کہتا ہے یہی آیہ مودت، ہمیں ان سے محبت کرنا ہے. کسی کے لیے محبت کب پیدا ہوگی؟ جب اس کو ہم اس کی خوبیاں دیکھیں گے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ محبت کمال سے ہوتی ہے اور دشمنی اور نفرت برائیوں سے ہوتی ہے. تو ہمیں کسی سے دنیا میں نہ جانے کتنے اچھے لوگ پڑے ہیں، کیا ان سب سے ہمیں محبت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم انہیں نہ جانے نہ پہچانے. وقت نہیں بچا. تو محبت کے لیے پہچاننا ضروری ہوتا ہے، اور نفرت کے
کے لیے جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں، اسے نہ جانے اسی شہر میں کتنے ظالم پڑے ہوں گے، قاتل پڑے ہوں گے، ہم جانتے ہی نہیں تو ان سے نفرت کیا ہوگی. اور اسی شہر میں نہ جانے کتنے بے حد اچھے انسان پڑے ہوں گے ہیں جن کو ہم تھوڑا سے پہچان لیں تھوڑی محبت ہوگی، جتنا پہچانے گے اتنی محبت ہوگی. تو تم سے محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو جتنی معرفت اہل بیت بڑھاؤ گے اتنی محبت بڑھے گی. پہچانے بغیر محبت نہیں آ سکتی. جتنی محبت آئی ہے یہ تو ماں کا باپ کا احسان ہے، یہ فرش اعضا کی دین ہے، یہ ان مجلسوں کی دین ہے، اس میں تمہاری کوشش شامل نہیں ہے. تم محبت کے اسی پیمانے تک پہنچے ہو جتنی معرفت تم تک پہنچی ہے. کتابیں پڑھو، علماء کے پاس جاؤ، درس پڑھو، سیرت معصومین پڑھو. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی محبت بڑھتی جائے گی. اعلیٰ کوالٹی کی معرفت محبت چاہیے تو اعلیٰ کوالٹی کی معرفت ہوگی، مگر خالی محبت کا رشتہ ان سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. خالی محبت پہ ٹک جاؤ کافی نہیں ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے تو کرتے ہی. واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وہ بھی ٹھیک. واولی الامر منکم، میں کسی ایسے کے سامنے نہیں بیٹھا جس سے مجھے سمجھانا پڑے کہ اولو الامر کون ہے. اولو الامر وہ ہیں کہ جن کے اشارے پہ سورج پلٹے. اولو الامر وہ ہیں جن کے دروازے پہ ستارہ آئے. اولو الامر وہ ہیں جن کے دروازے پہ درزی بن کے، خیاط بن کے آئے رضوان، آئے جنت سے. اولو الامر وہ ہیں جن کے ہاتھوں پہ آ کے کنکریاں بولیں. اولو الامر وہ ہیں جو کھڑے کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. اولو الامر وہ ہیں جو کہہ دیں کہ اگر میں کہہ دوں تو دیوار مٹی کی سونے سے بن جائے تو کہہ دوں نہیں، کہے بغیر مٹی کی دیوار سونے سے بدل جائے. اولو الامر وہ ہیں جو پانی سے ہاتھ دھوئیں تو کبھی موتی گرے، کبھی ہیرے گرے، کبھی جواہرات گرے. یہ ہیں اولو الامر. اولو الامر وہ ہیں کہ اے صفوان تم ہارون مکی، تم نے صفوان کا دل دکھایا، کوفے مانگنے جاؤ معافی مانگنے. کہا مولا مدینے میں، کوفہ اتنی دور، کہا وہ کام میرا ہے. آنکھیں بند کرو، کھلی تو کوفے میں کھڑے دکھائی دیے. یہ ہے اولو الامر. وہ اولو الامر وہ ہے جو قالین پہ بنے ہوئے شیر کی تصویر پہ اشارہ کرے تو شیر بن جائے. مجھے آپ کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے اولو الامر، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام. صلوات بھیجے محمد. پانی آپ کو ابھی مغل مسجد کی مجلس سے پہنچنا ہے. اللہ کرے وہ 5 منٹ دیر میں شروع ہو. میں بعد میں مکمل کر لوں، چند فقرے مصاحب کی پڑھ لوں. کل سے انشاءاللہ فضائل کم کروں گا، مصاحب بڑھاؤں گا. تو یہ علوم الامر ہیں. اللہ نے کہا اطاعت کرو، تو اب خالی محبت کافی نہیں ہے بلکہ اطاعت یعنی جو وہ کہیں وہ کرنا ہے. اطاعت کا مطلب کیا؟ ڈو اور ڈو ناٹ. جب کہیں یہ کرو تو کرنا ہے، اور جب کہیں یہ نہ کرو تو نہیں کرنا. یہ ہے اطاعت. مگر ان کا خالی اطاعت کا رشتہ نہیں ہے، ان کے بعد 2 رشتے اور ہیں. بعد یہیں پہ بات کو چھوڑے دیتا ہوں، کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. اہل بیت سے چند رشتے ہیں، اور جب وہ سارے رشتے پورے ہوں گے تب ہم سمجھیں گے کہ عزاداری عبادت ہے، اور وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کی عبادت ہے. آج میں بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، کل انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے تو بات مکمل ہوگی. وقت ختم ہو گیا، ایام عزا شروع ہوئے. ہم سب بے چین ہوتے ہیں. یہ دن سال بھر مجلسیں سنتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہم سب بے چین ہوتے ہیں. آپ ہی نہیں بے چین ہوتے ہیں، ہم پڑھنے والے آپ سے زیادہ بے چین ہوتے ہیں. آپ تو مصیبتیں سن کے جتنا چاہے رو لیتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کو سنانا ہوتا ہے، لہذا اپنے اوپر قابو رکھنا پڑتا ہے. ورنہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا سیرت معصومین ہے. حسین کا گریا، ارے کیسا گریا! عجیب بچہ ہے. پیدا ہوا تو ماں روئی، گود میں گیا تو نانا رویا، انگلی پکڑ چلتا ہے تو باپ روتے ہیں. ایک روایت کہتی حسین آگے بڑھ رہے، علی سے کہا علی روک لو حسین کو، میں ذرا پیار کر لوں. مولا نے روک لیا، اور اس کے بعد رسول نے بوسہ دینا شروع کیا. سر و گردن کا بوسہ، بازوؤں کا بوسہ، بدن کے ہر حصے کا بوسہ، اور روتے جا رہے ہیں. نواسے نے کہا نانا یہ کیا کر رہے گا بیٹا، جہاں جہاں تمہارے جسم پر زخم پڑنے والے ہیں ان جگہوں کا بوسہ لے رہا ہوں. کبھی علی اور ان پیغمبر ساتھ بیٹھے
ایک مرتبہ کربلا پیغمبر کو یاد آ گئی، رونے لگے، کہا مولا، انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آقا؟ کہا کربلا میں حسین پہ ایسا مارا جائے گا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بڑی دیر تک دونوں بیٹھے رہے، گریا کرتے رہے۔ اس کے بعد جبریل آئے، کہا بہت بے چین ہو، کہا ہاں، کہا اللہ نے تمہارے حسین کی اس قربانی کا یہ صلہ رکھا ہے، ان کے دل کو تسلی دی۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، کبھی کوئی بازو چومتا ہے، کبھی کوئی گلا چومتا ہے، اور یہ گریہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ علی چلے گئے دنیا سے، فاطمہ رخصت ہو گئی، محمد چلے گئے۔ اب وہ وقت آیا ہے جب بڑا بھائی جس کی عمر ابھی صرف 50-52 سال ہے، اس کو زہر دیا گیا اتنی بار کہ اب کی زہر نے ٹکڑے کر دیے۔ چرچلا ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں کنبہ جمع، حسین دوڑ کے پہنچے، بھیا یہ کس نے کیا؟ کہا نہیں ہم بتائیں گے، بس جو ہونا ہو گیا، اب میرا دن ختم ہونے والا۔ حسین تڑپ کے روئے، ارے میرے بھیا کے جگر کے اتنے ٹکڑے، یوں خون تشت میں جمع۔ ایک مرتبہ سے جاتا ہوا بڑا بھائی کربلا تک پہنچ گیا، کہا میرے بھیا حسین یہ مصیبت تو تم دیکھ رہے ہو، ولیکن لا یوم کا یوم کا یا حسین ابا عبداللہ، اے میرے بھیا ایسی مصیبت کوئی پڑنے والی نہیں جیسا تیرا دن عاشور میں آنے والا ہے۔ یہاں کلیجہ نکلا تو بہن کھڑی ہے، بھائی کھڑے ہیں، وہاں کلیجے کے ٹکڑے اکبر کے کلیجے سے برچھی حسین نکالیں گے، یہاں بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، ارے بھیا کربلا میں تمہارے کلیجے کا ٹکڑا میرا جگر قاسم ہوگا، اس کے ٹکڑے پامال ہوں گے۔ لا یوم کا یوم کا یا حسین، وہ حسین کربلا پہنچنے والے ہیں جنہوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ کس طرح چھوڑا، کس طرح چھوڑا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں اتنا کہوں گا جب قافلہ چلا تو ایک بیمار بیٹی رک گئی تھی، ایک مرتبہ کسی نے آواز دی رکو رکو، فاطمہ پھر ایک مرتبہ اپنے لٹ جانے والے عزیزوں سے ملنا چاہتی، قافلہ رک گیا، سب رک گئے، بی بی ایک ایک سے گلے ملتے ہوئی پہنچی نواب تک، چند دنوں کا بھیا گود میں لیا، لپٹایا، سینے سے لگایا، بس اب کہا رباب نے دے دے واپس، کہا میں اسے دوں گی جس کے پاس میرا بھیا خود سے جائے۔ رباب نے کہا آ جا میرا لال میری گود میں۔ نہ جانے کیا محسوس کیا، نہیں آئے۔ قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی، کبھی زینب، کبھی ام کلثوم، ننھی بہن سکینہ آ گئی، بھیا میری گود میں آ جائے، مگر کوئی آنے پہ تیار نہیں۔ تب حسین نے یاد دلایا، آئے، اصغر نے نہیں جانا چاہا، مگر حسین نے کہا تم نہیں جاؤ گے تو یہ بتاؤ کہ پھر تمہارے باپ جب اکیلا ہوگا تو اس کی مدد میں گواہی کون دے گا؟ یہ ایک منظر ہے، یہ منظر تو پھر سنیں گے آپ انشاءاللہ اگلی تاریخوں میں، مگر مجھے ایک منظر پڑھتے پڑھتے یاد آ گیا۔ ولید کے پاس سے واپس آ کے حسین ایک رات پوری گزاری رسول کی قبر پر، پھر بھیا کی قبر پہ گئے، پھر اماں کی قبر پہ گئے، پھر وہ رات آئی جب رخصت ہونے والے ہیں، اماں کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، نانا کی قبر پہنچے، کہا نانا رسول اللہ، جب آپ کا سینہ یاد آتا تھا تو آگے قبر میں لیٹ جاتا تھا، اے میرے نانا یہ امت اب آپ سے محروم کر رہی ہے۔ روایت کہتی حسین گریا کرتے کرتے قبر پر سینہ رکھ کے سو گئے، خواب دیکھا، نانا ہاتھ پھیلائے ہیں، آجا بیٹا میری آغوش میں آجا، وہ دیکھ علی و فاطمہ و حسن تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ایک مرتبہ گود میں آ گئے، تھوڑی دیر پیار کر کے کہا جاؤ، حسین نے کہا باپ نانا واپس نہ کریں، کہا نہیں ابھی تمہیں منزلیں طے کرنا ہے، ابھی تمہیں قافلے کو لے کے کربلا جانا ہے، خون بہانا ہے، فیصلہ کر لیا۔ صبح نکلنے لگے، نانی سے ملنے گئے، ام سلمہ، نانی خدا حافظ، کہا بیٹا جانا طے کیا ہے تو چاہے جہاں جانا، عراق نہ جانا، کہا کیوں؟ کہا تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق میں ایک
جگہ نینوا ہے جہاں تیرا گلا کاٹا جائے گا۔ نانی اماں فیصلہ الہی ہو چکا، ہمارے سر بھی کٹیں گے، ہماری بہنوں بیویوں کے سروں سے چادریں بھی چھنیں گی۔ حسین کربلا کے قریب پہنچ رہے ہیں تاکہ قربانیاں دے کے قیامت تک دین کا انتظام کر لے۔ عزادارو، تم اپنے گھر میں دین کی رونق لاؤ، تمہارے گھروں سے تکبیروں کی آوازیں بلند ہوں، نوحے کی صداؤں کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کی صدا بھی آئے تاکہ حسین کی قربانی رائے گاہ نہ جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔